شہید عرفانی کے بلندی درجات کے لیے الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یقیناً آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے محسنین کی برسی منانے کے لیے، اور ایک برسی منانے سے اپنے محسنوں کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، لیکن زندہ قومیں اپنے محسنوں کی یاد مناتی ہے، اور نہ فقط اپنے محسنوں کی یاد مناتی ہے بلکہ ان کے آثار کو بھی وہ محفوظ رکھتی ہے۔ تو یہیں زندہ قوموں کی نشانی ہے، اور یہیں اسلام کا درس بھی ہے۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ جو مخلوق کی شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ آج آپ اس جوش و ولولے کے ساتھ یہاں شرکت کر کے یہ ثابت ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح ثبوت دیتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، جس آیہ مجیدہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے شان نزول کے متعلق ابن مسعود پیغمبر اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے احد کے جو شہداء تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا آپ کی کوئی آرزو ہے؟ تو اس وقت شہداء نے فرمایا، پروردگارا، ہم تیرے عرش کے سائے کے نیچے رہتے ہیں، اور تیری ختم نہ ہونے والی نعمتیں جو ہے وہ ان میں ہم مستغرق ہے، اس سے ہمیں اور کیا چاہیے؟ لیکن ایک ہماری تمنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائے اور آپ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ تو پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ میرا قانون، میرا حکم جو ہے وہ اٹل ہے، کوئی اس دنیا سے جانے کے بعد وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو پروردگارا ہمارے پیغمبر کو سلام پہنچائیے، اور ہمارے جو احوال ہیں ان کے متعلق ہمارے جو پسماندگان ہیں، یار دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے احوال کے مطابق ان کو
پہنچائے کہ ہم خوش زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس وقت پروردگار عالم نے ان سے یہ وعدہ دیا۔ وعدہ دینے کے بعد یہ آیت مجیدہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ نازل فرمائی کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں، خبردار ان کے بارے میں، ان کے مردہ ہونے کے بارے میں خیال بھی مت کرنا، وہ زندہ ہے اور اللہ کے پروردگار کے ہاتھ سے وہ رزق پاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، شہید یعنی شہادت کا رتبہ ایک ایسا بڑا رتبہ ہے، ایک ایسا بڑا مقام ہے، خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، بلکہ شہادت اپنے خاص بندوں کو خدا عطا فرماتا ہے۔ تو بس شہید عرفانی بھی خدا کا خاص بندہ تھا، تو خدا نے اس عظیم رتبے سے اس کو فائز کر دیا۔ نہ فقط اس عظیم رتبے سے فائز کیا، بلکہ اس خطے کے جو عظیم شہداء تھے اس کے سالار بھی قرار پائے۔ یقیناً شہید عرفانی جیسے عظیم لیڈر صدیوں بعد بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے خدا کی کیا حکمت ہے، ایسے عظیم ستارے، چمکنے والے عظیم ستارے صدیوں بعد طلوع ہوتے ہیں لیکن جلدی غروب ہو جاتے ہیں۔ یقیناً شہید بہت سے خصوصیات اور ویژگیوں کے مالک تھے۔ اگر ان کی خصوصیات اور ویژگیوں کو گنا جائے یا ان کو لکھا جائے تو ایک کتاب کی شکل بنے گی، لیکن یہاں چونکہ ٹائم بھی کم ہے، اس لیے چند ایک ویژگیوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو شہید سب سے پہلے جو ویژگی اور خصوصیت کے مالک تھے وہ یہ تھے کہ انتہائی مومن، متقی اور عالم باعمل تھے۔ وہ خدا کو چاہتے تھے، خدا کو دوست رکھتے تھے۔ تو اور جب کوئی بھی خدا کو چاہتا ہے، دوست رکھتا ہے اور خدا کے بتائے ہوئے اعمال پہ عمل کرتا ہے تو خدا اس کو بھی دوست رکھتا ہے۔ نہ فقط اس کو دوست رکھتا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کا آیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک صالح اعمال انجام دیتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو پروردگار خدائے رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بنا دیتا ہے۔ تو بس جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ جیسے مومن لوگوں کے دل میں عرفانی کی جو محبت ہے وہ ایک بحر بے قرار سمندر کی طرح موج زد ہے، تو مجھے یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ شہید کے جو یعنی تقویٰ تھی اور شہید کی یہ جو ایمان تھی اس کے بدلے میں خدا نے مومنوں کے پاک دلوں میں جو ہے اس کی محبت رکھی ہے۔ اس کے بعد شہید نہ فقط مومن اور عالم باعمل تھا بلکہ وہ اخلاص کا اعلیٰ پیکر تھا۔ جب کوئی خدا کے لیے اخلاص کرتا ہے تو خدا بند تبارک و تعالی اس کی زبان میں تاثیر گزار دیتا ہے،
تو بس شہید کی اخلاص کی وجہ سے اللہ نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ اس خطے میں ایک انقلاب لایا۔ جب پہلی مرتبہ شہید کو کوئی سنتا تھا تو بس اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا، یہ اس کے اخلاص کا اثر تھا۔ پھر اس کے بعد شہید شجاعت اور بہادری میں بے مثل تھا۔ جب 2007 کو طالبان نے کرم ایجنسی کو اپنا مرکز بنانے کے لیے یہاں پر حملہ کر دیا تو شہید کی قیادت میں توری قوم نے جس بہادری کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ طالبان کا مقابلہ کیا، یہ شہید کی بہادری اور شجاعت کی مرہون منت تھی۔ اس کے بعد شہید نہ فقط شجاع تھا بلکہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار تھا، دشمن کے مقابلے میں سخت تھا تو اپنوں کے مقابلے میں رحم دل اور ہمدرد تھا۔ نہ فقط اپنوں کے مقابلے میں بلکہ جو دوسرے تھے ان کو بھی اپنی رحمت اور شفقت سے نوازتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے جب محاصرے کے دوران بوشہرہ میں اہل سنت برادران ماہ رمضان میں غذائی قلت کا شکار ہو گئے تو شہید نے ان کی غذائی قلت کو پوری کر کے یعنی ایک ہمدردی کی مثال قائم کی، اور خود اس کا گواہی خود اہل سنت بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے شہید کے اندر جو خصوصیت اور ویژگی تھی وہ ایک مبارز تھا، اور وہ بھی بدعتوں کے خلاف مبارزہ کرتا تھا، اور اس نے تا مرتے دم تک بدعتوں کے خلاف مبارزہ کیا، لیکن کسی کے دباؤ میں نہیں آ گئے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج شہید کے کچھ چاہنے والے اس کے نام پر جو ہے وہ بدعتیں کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بس شہید کی شہادت کے بعد جو چیز ہمارے لیے مہم ہے وہ اس کے جو اہداف ہے، اس کے جو مقاصد ہے ان کو زندہ رکھنا ہے۔ تو شہید کے جو مقاصد اہداف تھے کوئی چھوٹے مقاصد اہداف نہیں تھے، بلکہ شہید جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے قربان کی، یعنی اپنا جان کا نذرانہ، اپنی جان کا نذرانہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور یہاں کے مومنین کی سربلندی کے لیے، ناموس کی دفاع کے لیے اور اتفاق و اتحاد کے لیے شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بس اہداف تب ہم زندہ رکھ سکتے ہیں شہید کے جب ہم آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب 2007 کو طالبان نے جب حملہ کیا اور ان توری قوم کے ہاتھوں انہوں نے شکست کھائی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کی اتحاد کی وجہ سے ہم یعنی ان کی بہادری کے مقابلے میں ہم لڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ پلاننگ کیا کہ اب جو ہے توری قوم کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے، توری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمزور کرے، اور پھر اپنا جو ہدف ہے وہ 2007 کے جو شکست ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا کرے، عملی جامہ پہنائے۔ لیکن آغائے مظاہری جو شہید کے نائب ہے اس نے اپنی بصیرت اور توری قوم نے اپنی بصیرت کی وجہ سے اس کو ناکام بنایا۔ اور میں اب بھی دشمن کو کہتا ہوں کہ اے دشمن، تم ہمیں شہید کر کے ہمارے شہیدوں کے افکار کو آپ مٹا نہیں سکتے ہیں۔ ہم صلیبوں پہ چڑھے
زندہ گڑے پھر بھی بڑے، ہم صلیبوں پہ چڑھے زندہ گڑے پھر بھی بڑے، وادی مرگ بھی منزل گہے امید بنی، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعل تابندہ رہی، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعل تابندہ رہی، جو رسم تم سے چلی باعث تقلید بنی، جو رسم تم سے چلی باعث تقلید بنی، شب کے صفات خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، شب کے صفات خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔